السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على حال محمد وعلى آل محمد. برادران اسلام، پچھلے کچھ جمعوں سے میں نے ایک سلسلہ منجیات کے عنوان سے شروع کیا، جس میں اس کے تحت کچھ موضوعات پر میں نے آپ کو مخاطب کیا ہے۔ منجیات کہتے ہیں دین میں وہ کام جو نجات دینے والے ہیں، اور نجات کہتے ہیں جہنم سے بچنے کو۔ اور ہر ایک مسلمان کی کامیابی یہی ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، کیونکہ بڑی کامیابی دائمی کامیابی ہوتی ہے، اور وہ ہے جنت کا دخول، جنت میں داخل ہونا، کیونکہ جنت نیکوکاروں کا، اللہ والوں کا، انبیاء اور رسل کا، صالحین کا، شہداء کا ٹھکانہ ہے۔ تو وہاں جو بھی جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا اور وہاں کی نعمتوں سے متمتع ہوگا۔ عزیزو، منجیات مہلکات کے مقابلے میں بیان کی جاتی ہیں۔ مہلکات ایسی خصلتیں، ایسی عادتیں جو ہلاک کرنے والی ہیں۔ تو بندے کے لیے جہاں منجیات کو، اچھی خصلتوں کو، اچھی عادات و اطوار کو اختیار کرنا ہے، تو وہیں بری خصلتوں سے اپنے کو علیحدہ کر لینا ہے، اس سے بچنا ہے، کیونکہ بری خصلتیں انسان کو جہنم میں لے جائیں گی، اور جہنم عذاب کی جگہ ہے، ناراضگی کی جگہ اللہ اس کے رسول کی، اور بروں کا، فاسقوں کا، فاجروں کا، کافروں کا ٹھکانہ ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس لیے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، اس نے دائمی کامیابی حاصل کر لی۔ تو منجیات کے بیان میں نے پچھلے اپنے خطابات میں توبہ، جو منجیات میں سے ایک منجے ہے، اس کو بیان کیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے صبر و شکر کے عنوان سے آپ کو مخاطب کیا، اور پچھلے جمعہ میں نے خوف و امید کے عنوان سے آپ کو مخاطب کیا۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم صدق و اخلاص کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے بیان کریں گے۔ صدق کہتے ہیں سچائی کو، اور اخلاص کہتے ہیں کسی بھی طرح کی ملاوٹ سے نیت کے پاک ہونے کو۔ اور یہ صدق و اخلاص دونوں کا گہرا تعلق ہے نیت سے، اور نیت دل کا فعل ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، تلاوت کرنا، قربانی دینا، یہ سب جسم کا فعل ہے۔ انسان نماز جو پڑھتا ہے تو اس میں قیام، قعود، رکوع، سجود ہے جو جسم سے ادا کرتا ہے۔ زکوٰۃ جو دیتا ہے تو مال ہے جو ہاتھ سے خرچ کرتا ہے۔ حج کو جاتا ہے، عمرہ کرتا ہے، جو مناسک ادا کرتا ہے وہ جسم سے کرتا ہے۔ قربانی اپنے ہاتھ سے دیتا ہے یا مال خرچ کرتا ہے، تو یہ سارے جسم کے کام ہیں۔ ایسے ہی دل کے بھی بہت سارے کام ہیں، اور دل کے کاموں میں نیت ہے جو بنیاد ہے۔ نیت کہتے ہیں دلی ارادے کو، اور یہ دلی ارادہ عمل اور فعل سے پہلے آتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ علم، ارادہ اور قدرت، یہ تین چیزوں کے بعد کوئی کام ظہور میں آتا ہے، جس کو حرکت کہتے ہیں۔ انسان کچھ بھی جب کرتا ہے تو اس کے پیچھے یہ تین قوتیں کار فرما ہوتی ہیں۔ پہلی قوت ہے علم، دوسری ہے ارادہ، تیسری ہے قدرت۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ ایک آدمی کو کھانا کہاں ہے پتہ ہی نہیں ہو تو وہ کھا نہیں سکتا۔ ایک آدمی کو کھانا کہاں ہے پتہ ہے، لیکن اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو کھانے کا ارادہ ہی نہیں کرے گا۔ ایک آدمی کو کھانا کہاں ہے پتہ ہو، کھانا بھی موجود ہو، لیکن وہ فالج زدہ ہو، اس کے ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے ہیں، قدرت اس کو نہیں ہے، تو وہ کھانا کھا نہیں سکے گا۔ تو کسی بھی حرکت کے صدور کے لیے پہلے ضروری ہے کہ علم ہو، اس کے بعد ارادہ ہو، پھر اس کے ساتھ قدرت ہو۔ تو نیت کہاں پہ آتی ہے؟ نیت آتی ہے علم اور ارادے کے بیچ میں۔ کسی چیز کا علم ہو، لیکن آدمی اس چیز کو حاصل کرنے کا ارادہ اسی وقت کرے گا جب اس کے دل میں خواہش ہو۔ اگر خواہش دل میں نہ ہو تو آدمی کسی چیز کا ارادہ نہیں کرتا۔ آدمی جس چیز کو چاہتا ہے اس کی طرف ارادہ کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ اس کو قدرت ہو تو وہ چیز کو حاصل کرتا ہے۔
تو اصل میں نیت کا معنی کیا ہوا؟ دل کی چاہ. تو اس کی بڑی اہمیت ہے. اب یہ چاہ سچی ہو، اچھی ہو، تو اس کو کہتے ہیں صدق نیت. اور یہ چاہ کسی ایک ہی شے کی طرف ہو تو اس کو کہتے ہیں اخلاص. مثلا ایک آدمی کوئی نیک کام کرنے کی چاہ دل میں رکھے تو اس کو کہیں گے صدق نیت. ایک آدمی برا کام کرنے کی چاہ دل میں رکھیں گے تو اس کو کہیں گے کذب نیت. ایک آدمی اچھے کام کو اللہ ہی کے لیے کرنے کی نیت کرے تو اس کو کہیں گے اخلاص. یہ بنیادی باتیں ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. اور نیت کی ہمارے دین میں بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے. اور اتنی اہمیت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد پاک ہے، مشہور حدیث شریف ہے، سب کو زبانی مسلمانوں کو یاد دلانے کی کوشش کی جاتی ہے. جس کو یاد ہے، جس کو نہیں ہے اس کو یاد کرنا چاہیے. وہ حدیث پاک کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، جس کا معنی ہے یقیناً تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ دار و مدار نیتوں پر ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی بغیر نیت کے بھی کوئی کام کرتا ہے؟ ہرگز نہیں، کچھ نیت کے ساتھ ہی کرے گا. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اعمال کے جزا اور سزا کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اعمال کا دار و مدار سے مراد، اگر کوئی آدمی دل میں یہ نیت رکھ رہا ہے کہ کسی کام کے ذریعے سے میں لوگوں سے تعریف حاصل کروں، اور وہ کام بظاہر نیکی کا بھی ہے لیکن اس کو اس کا اجر نہیں ملے گا، الٹا گناہ ہوگا. اور ایک آدمی کوئی دنیاوی کام کر رہا ہے کہ کسی آدمی کے کام میں ہاتھ بٹا رہا ہے یا اپنے بیوی بچوں کی پرورش کر رہا ہے جو اس کی ذمہ داری ہے، لیکن نیت کیا ہے؟ اس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے. تو کام بظاہر تو دنیا کا دکھ رہا ہے، کسی کا کام میں ہاتھ بٹانا ہے دنیا کا کام ہے، کوئی مزدور ہے اس کے کام میں آپ جا کے ہاتھ بٹا دے رہے ہیں، یا اپنے بیوی بچوں کو پالنا آپ کا فریضہ اور ذمہ داری ہے وہ آپ کر رہے ہیں، لیکن نیت آپ کی یہ ہے کہ اس سے اللہ راضی ہو تو وہ کام آپ کو ثواب دلائے. تو کیا پتہ چلا؟ تمام اعمال میں اجر اور اجر ملنا یا نہ ملنے کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے. یہ معنی اس کے ہوئے، یعنی نیت جیسی ہوگی عمل کی ویسی جزا ملے گی. لیکن اس کے ساتھ اور ایک بات میں ایڈ کرنا، شامل کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ کام ہو بھی درست. مثلا ایک آدمی برا کام کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میری نیت اچھی ہے اس کے پیچھے. مثلا ایک آدمی چوری کر رہا ہے، اس سے کوئی پوچھے کہ بھائی کیوں کر رہے ہو، تو کہہ رہا ہے میری نیت یہ ہے کہ اس چوری کے مال کو میں غریبوں میں بانٹ دوں، تو اس میں میری نیت بہت اچھی ہے. تو کیا اس کی اس نیت کی وجہ سے اس کا وہ چوری کا کام نیکی بن جائے گا؟ ہرگز نہیں. تو نیت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کام بھی درست ہو. تو وہ درست جو کام ہے اس کو کہتے ہیں صدق نیت. کام سچا ہو، کام اچھا ہو، کام غلط نہ ہو. اور پھر اسی کام کو اگر وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے اور صرف اس کی یعنی خواہش یہ ہے، اس کی نیت یہ ہے، دل کا ارادہ یہ ہے کہ میرے اس کام سے میرا رب راضی ہو جائے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، تو اس کو کہیں گے اخلاص. تو یہ بنیادی باتیں آپ ذہن میں رکھیں. اب آئیے نیت کے بارے میں جو مشہور حدیث شریف ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اور لکل امرئ منہم ما نویٰ، ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، یعنی جو نیت کے ساتھ اس نے کام کیا اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. یہ انما الاعمال بالنیات کی تشریح ہے. اگلا حصہ پھر اور تشریح حضور نے فرمائی کہ اگر کسی نے ہجرت کی کہ دنیا کو حاصل کر لے کہ میں یہاں سے جاؤں گا اور وہاں جانے کے بعد جو یہاں میری تنگی ہے معاشی یا معاشی جو پریشانی ہے وہ دور ہو کر وہاں میرے لیے کوئی نئے راستے کھل جائیں گے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کے لیے وہی ہے، یعنی دنیا مل جائے گی اس کو یا نہ ملے گی اس کی قسمت کے مطابق، لیکن کوئی اجر نہیں ملے. کسی نے نیت کی عورت کے لیے ہجرت کرے کہ جس جگہ میں جا رہا ہوں وہاں اچھی اچھی عورتیں، ان سے میں شادیاں کروں گا، تو اس کے لیے وہی ہے، یعنی عورت ملے گی اس کو یا نہیں ملے گی اس کی قسمت ہے. لیکن جس نے اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کو اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنے کا اجر ملے گا. تو اس حدیث پاک میں بات تو ہجرت کی ہو رہی ہے لیکن تمام اعمال مراد ہیں. بندہ کوئی کام بھی اگر کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے تو اس کی اس نیت کی وجہ سے اس کو اس عمل کا اجر ملے گا، اور اسی نیت کی وجہ سے اس عمل پر اس کو گناہ ہوگا. تو اس لیے نیت کی اہمیت ہم کو پتہ چل گئی. کیا پتہ چلی؟ کہ نیت کو ہمیشہ بندے کو درست رکھنا چاہیے. ایک شخص مر گیا، بنی اسرائیل میں تھا، خواب میں کسی نے اس کو دیکھ کے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنی ہر چھوٹی چھوٹی نیکی کو بھی اپنے حسنات کے پلڑے میں پایا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ میری ٹوپی کا جو ریشم ہوتا ہے اس ریشم کے ذرات کو بھی میں نے اپنے حسنات کے پلڑے میں پایا، یعنی اللہ اس کا بھی مجھے اجر دیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر بھی خیر کرے گا وہ دیکھ لے گا، جو ذرہ برابر بھی شر کرے گا وہ دیکھ لے گا. یہ اللہ کا قانون ہے. تو کہتا ہے کہ میں نے اپنے ذرے ذرے کو، یہاں تک کہ میں نے اپنی بلی کو بھی اپنے حسنات کے پلڑے میں پایا جو مر گئی تھی. میرا ایک گدھا تھا، اس کو میں نے 100 دینار میں، گدھے سے مراد خچر، گھوڑے اور گدھے کے بیچ میں جو ہوتا ہے خچر، اس پہ سواری کرتے ہیں پہاڑوں وغیرہ میں زیادہ استعمال میں آتا ہے، وہ آج کل تو گاڑیاں ہو گئی ہیں، قدیم زمانے میں یہی سواریاں تھیں. تو میں نے اپنے خچر کو بھی دیکھا کہ وہ حسنات کے پلڑے میں نہیں تھا جو 100 دینار میں نے خریدا تھا. 100 دینار بڑی رقم ہوتی ہے،
اس کی کیا وجہ ہے؟ میں حیران ہوا تو فرشتے کہنے لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بلی مری تھی تو تیرے دل میں یہ تھا کہ فی سبیل اللہ، گئی اللہ کی راہ میں گئی، جانے دو. اور جب خچر مرا تھا تو نے دل میں کہا تھا لعنت اللہ، یہ کیا ہو گیا، یہ مر گیا، اللہ کی لعنت اس پر. اس کی وجہ سے وہ تیرے حسنات کے پلڑے میں شامل نہیں کیا گیا، اور تیری نیت جو یہ تھی کہ یہ اللہ کی راہ میں گئی ہے اس کو حسنات کے پلڑے میں ڈال دیا گیا. اس واسطے نیت کی بڑی ہمارے دین میں اہمیت ہے کہ اس کی بنیاد پر ہی آپ کے ہمارے تمام اعمال اللہ کے پاس قبول ہونا یا رد ہونا لکھا گیا ہے. اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک بندہ بہت اچھے عمل کرتا ہے بظاہر، نیکی کے عمل، نماز ہے، روزہ ہے، اور بھی دین کے بہت سارے کام ہیں، اس کی فہرست بیان کرنا مقصد نہیں ہے، جس کو ہم نیکی سمجھتے ہیں، اچھے اچھے کام. فرشتے اس کو لے کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو گناہوں میں لکھ دو، یہ سارے اعمال کو، اور جہنم میں ڈالو اس کو. تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس نے اتنے اچھے اچھے کام کیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس کے اعمال کے نگران تھے، میں اس کے دل کا نگران تھا. اس نے یہ سب کام جو کیے تھے یہ میرے لیے نہیں کیے تھے، اس لیے اس کے لیے حکم ہوگا. اور ایسا ہی اسی حدیث میں آیا ہے مفہوم کہ ایک بندے کا حقیر عمل ہوگا چھوٹا موٹا، جیسے کسی نے راستے سے پتھر ہٹا دیا، کوئی بڑا کام نہیں سمجھا جاتا اس کو، یا کسی کو راستہ بتا دیا، کوئی بڑی نیکی نہیں سمجھی جاتی. لوگ ہمارے پاس بھی مزاج یہ بن گئی ہے کہ ہم اپنے اپنے طور پہ بعض چیزوں کو بہت اعلیٰ نیکی سمجھ کے بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ نیکی کرنے پر یا وہ نیکی کرنے والے کو ہی نیک سمجھتے ہیں، اور باقی دوسری چیزوں کے بارے میں ہمارا خیال ایسا رہتا ہے یہ کیا ہے، چھوٹا موٹا کام ہے. لیکن ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، اس واسطے کہ کام اس وقت بنے گا جب عمل اللہ کے پاس قبول ہوگا. تو وہ نہیں معلوم کون سا عمل قبول ہوتا ہے، بعض بڑے بڑے کام لوگوں کے رد کر دیے جائیں گے، اور ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے بندہ اللہ کے پاس مقبول ہو جاتا ہے. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ پبلک میں، لوگوں میں کسی کے نیکی کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے فیمس ہو جانے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کے پاس بھی مقبول ہو. یہ بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیں. دنیا میں کئی لوگ بڑے فیمس رہتے، بڑی اچھی تقریروں کی وجہ سے فیمس ہو جاتے، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے، لوگ پسند کرتے ان کو، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نعرے تکبیر سب چلتا. اور کئی معمولی لوگ رہتے ہیں جن کی ہمارے پاس کوئی ویلو نہیں رہتی، ارے انہیں کیا ہے، مگر عند اللہ انہیں مقبول رہتا، اللہ کے پاس اس کا بڑا مقام رہتا جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. تو مختصر یہ کہ بندے کی نیتوں کی بنیاد پہ ہوگا. تو حقیر ایک عمل فرشتے لے کر جائیں گے اور اس کی ادنا ہونے کو بیان کرتے رہیں گے. جب اللہ کے حضور میں پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو جو ہے قبول کر لو، اور یہ شخص کو جو عمل کیا جنت میں داخل کر دو. تو فرشتے کہیں گے مولا یہ تو بہت چھوٹا سا کام ہے جو اس نے کیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حدیث میں آیا ہے کہ تم اس کے عمل کے نگران تھے، تم نے چھوٹا سا سمجھا اس کے عمل کو، میں اس کے دل کا نگران تھا، یہ عمل اس نے میرے لیے کیا تھا. تو اس سے کیا پتا چلا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس عمل کی مقدار نہیں دیکھی جاتی، ظاہری خوبصورتی کسی عمل کی نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے پاس نیت دیکھی جاتی ہے. اس واسطے کہ حدیث پاک میں آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں پر اور تمہارے اعمال پر نظر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب پر نظر کرتا ہے. تو اللہ کی نظر جس ہمارے جسم کے حصے پر ہے، جس کو دل کہتے ہیں، اس کی سب سے زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے. ہم اپنے چہروں کی، اپنے لباسوں کی، اپنی باتوں کی، اپنی زندگیوں میں ظاہری چیزوں کی بڑی فکر کرتے ہیں، اور اس کو سنوارنے میں، اس کو سدھارنے میں، اس کو نکھارنے میں لگے رہتے ہیں. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے لوگ ہم کو پسند بھی کر لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اگر کوئی مقبول ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنے دل کی اصلاح کرے، اور دل کی اصلاح کے لیے نیت بنیاد ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار یعنی قبول ہو یا نہ ہو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نیتوں کے اوپر. تو عمل بات کی بات ہے میرے بھائی، عمل آپ کی نیت کے مطابق صدور میں آتا ہے. آخری سٹیج ہے وہ، علم ہے، ارادہ ہے، قدرت ہے، اس کے بعد عمل ہے، اس کے بعد حرکت ہے. تو پہلے کی جو چیز ہے اس کی پہلے اصلاح ہونا نا، بیک گراؤنڈ پہلے صحیح ہونا. آپ بہت خوبصورت اسٹیج بنا لیں لیکن اس کے نیچے اگر آپ کے پائے نہ ہو تو اسٹیج ٹھہرے گا، دھڑام سے گر جائے گا. جتنا پیسہ آپ نے لگایا وہ اسٹیج کا غارت ہو جائے گا، سب بیٹھے سو والے بھی زخمی ہو جائیں گے. تو ایسے ہی ہمارے عمل کے لیے جو اسٹیج یا بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ نیت. تو نیت میں دو باتیں ضروری ہے، ایک صدق نیت اور دوسرے کیا ہے؟ اخلاص. اب نیت کے حوالے سے اور ایک واقعہ کتابوں میں آیا ہے، بزرگان نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا. بنی اسرائیل ایک قوم ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں. تو اس میں ایک شخص تھا نیک دل. تو اس کے زمانے میں سخت قحط پڑ گیا، یعنی بارشیں نہیں ہوئی تو فصلیں نہیں اگتی، پیڑ پودے جل جاتے، پانی ختم ہو جاتا، تو اس کو قحط بولتے ہیں نا. تو قحط پڑ گیا، تو جس کا ہم کو آج کل اندازہ بھی نہیں ہے کس کو بولتے، کیونکہ دنیا میں اتنی ترقی ہو گئی، ڈیما بنا دیے، پائپ لائن سسٹم ہے، پانی کو محفوظ کرنے کا طریقہ ہے. تو یہ ہمارے بڑے بڑے شہروں میں تو جو ہے قحط وحط کس کو بولتے معلوم ہی نہیں ہے. البتہ بعض وقت اللہ تعالیٰ اپنے نشانیاں دکھانے بڑے بڑے شہروں میں بھی قحط نازل کر دیتے جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں. جیسے آج کل تہران جو ایران کا دارالحکومت ہے اس میں سخت قحط پڑا ہوا ہے، اتنی ترقی ہے، صبح اس کے باوجود پانی نہیں ہے، تو انسان مجبور محسوس کرا اپنے آپ. فوجی طاقت لے کے، دولت لے کیا کریں گے؟ کتنے دن نوٹا کھاتے، پانی کا کوئی بدل ہے نہیں ہے. اس واسطے ہر اللہ کی چھوٹی چھوٹی نعمت پر بھی شکر ادا کرنا. تو مختصر یہ کہ قدیم زمانے میں قحط واتا بہت آتے تھے، کیونکہ پانی کے اسٹور کرنے کرانے کا طریقہ نہیں تھا. بارشاں صحیح ہوئے، پانی ملتا تھا، اس سے کھیتیاں اگتے تھے، اس سے محفوظ کر کے استعمال کرتے تھے. نہیں پڑا پانی، پریشان ہو جاتے. تو قحط پڑ گیا تو وہ شخص بڑا اپنی قوم کو دیکھ کے پریشان ہوا کہ بھائی ان کو کھانے کو لالے پڑ گئے. تو راستے سے گزر رہا تھا تو دیکھا کہ بہت بڑا ریت کا پہاڑ ہے، ٹیلا، ریت کا ٹیلا ہے بڑا ڈھگا.
تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کاش اللہ تعالیٰ مجھے اتنا اناج اس زمانے میں دیتا تو میں یہ ضرورت مند بندوں پہ تقسیم کر دیتا. نیت کرا خالی نیت, مٹی کے ڈھیر کو دیکھ کر, اس کی مقدار کو دیکھ کر. تو کہتے ہیں کہ اس زمانے کے نبی کو اللہ نے وحی کی, جا کر اس بندے سے کہو کہ جس پہاڑ کو تو اگر اناج کا یا گیہوں کا ہوتا تو لوگوں میں تقسیم کرنے کی نیت کیا ہے, اتنا تقسیم اور صدقہ کرنے کا میں نے تجھ کو اجر دے دیا. حالانکہ انہیں کرا نہیں. تو کیا معلوم ہوا, نیت عمل سے بھی زیادہ بہتر ہے, کیونکہ عمل بات کی بات ہے, نیت پہلے آتی. اس واسطے حدیث پاک میں کیا آیا ہے, نیت المؤمن خیر من عملی, بول کے آیا مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. کبھی ایسا ہوتا مومن کا کوئی عمل ٹوٹا پھوٹا رہتا, جیسا عمل کرنا ہے انہیں نہیں کرتا, لیکن اس کی نیت بہت اچھی رہتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اس ٹوٹے پھوٹے عمل کو بھی قبول کر لیتا. اس واسطے کسی ایسے آدمی سے جو بیچارہ گیا گزرا قسم کا ہماری نظر میں ہے, حالانکہ اللہ کی نظر میں کون کیا اللہ جانے, اس واسطے کسی کو گیا گزرا سمجھنا نہیں. سب سے گئے گزرے ہم ہی ہے, ہم کو اپنا حال معلوم ہے, لیکن ہم کیا کریں اپنی نظر میں اپنے کو اچھا بنا کے رکھ لیے. ہمارے عیبوں کو بھی ہم ہنر سمجھ کے رکھتے اور دوسرے کے ہنر کو بھی ہم عیب کی نگاہ سے دیکھتے اور اس کو بدگمان ہو کے زندگی گزارتے اس کے ساتھ. تو مختصر یہ کہ مومن کی نیت حضور فرماتے اس کے عمل سے بہتر, یعنی عمل میں انہیں جن باتوں کا جتنا لحاظ رکھنا نہیں رکھ سکا, صدقہ کرنے میں, خیرات کرنے میں, نماز پڑھنے میں, اور بھی کوئی کام کرنے میں, لیکن اس کی نیت یہ تھی میرا رب اپنے فضل سے اس کو قبول کر لے, ظاہر نصیب اس کا کرم ہے, اس کی نوازی سے یہ اس کی نیت اگر تھی تو اس کے وہ ٹوٹے پھوٹے عمل کی بھی اللہ کے پاس بڑی قدر اور اہمیت ہے. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعین میں مقام اور مرتبے کے بزرگ ہیں. ان کے ایک شاگرد یا مرید تھے حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گئے ان کی خانقاہ میں, تو حضرت حبیب مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور کچھ لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے, لیکن حضرت حبیب اجمی تھے. اجمی کسے بولتے ہیں, جو غیر عرب ہو. عرب کے مقابلے میں اجم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. عرب کسے کہتے ہیں, جو عربی ہو, یعنی جو عربی بولتا ہو, عرب ممالک کا ہو. سعودی عرب ہے, بحرین ہے, قطر ہے, یہ سب عرب ممالک ہے, وہاں عربی بولی جاتی ہے. ہم کہاں کے رہنے والے, ہندوستان, ہم اجمی ہیں, ہم عربی نہیں بولتے, ہمارا مقام عرب نہیں کہلاتا. تو دنیا میں جتنے بھی غیر عرب ملک ہے وہ اجمی کہلاتے. تو وہ اجم کے رہنے والے تھے, نہیں عرب کے نہیں تھے. تو اس کی وجہ سے عرب لوگوں کی جو عربی ہوتی ہے ویسی غیر عرب کی نہیں ہو سکتی. جیسے ہماری اردو ہوتی ہے, غیر اجمی کی اردو نہیں ہو سکتی. عرب ہماری طرح کی اردو نہیں بول سکے گا, لاکھ کوشش کر لے, اچھے سے اچھا سیکھ لے, جیسے ہم عربی نہیں بول سکتے ان کے جیسے. تو بہرحال وہ نماز پڑھا رہے تھے اور قرات ان کی ویسی نہیں تھی جیسے عربوں کا لہجہ ہوتا ہے. تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھے مغرب کی, اور تنہا نماز پڑھ لی. اس واقعے کے رات میں جب سو گئے تو خواب میں اللہ کا دیدار ہوا. تو حق تعالیٰ سے عرض کیا, مولا تیری رضا کس چیز میں ہے, وہ کون سا کام ہے, وہ کون سا عمل ہے جس سے آپ راضی ہو جاتے ہیں. تو حق تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ اے حسن, آج ایک موقع میری رضا کا تجھے حاصل ہوا تھا, تو نے اس کو کھو دیا. تو عرض گزار ہوئے, مولا وہ کیا تھا. تو ارشاد ہوا کہ حبیب کے پیچھے اگر تو آج نماز پڑھ لیتا تو تیری وہ نماز تمام نمازوں کی سردار ہو جاتی. تو عرض کیا, مولا اس کی قرات کو میں نے درست نہیں پایا, اس لیے نہیں پڑھا. تو ارشاد ہوا, تو نے اس کے ظاہر کو دیکھا, اس کے باطن میں جو اخلاص چھپا تھا تو نے وہ نہیں دیکھا. تو اس سے کیا پتا چلا, انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو عزیزان گرامی, نیت کی ہمارے دین میں بڑی اہمیت ہے. نیت کے حوالے سے بتا دیا. اب آئیے صدق کی بات کیا تھا میں, یہ صدق اور اخلاص کا تعلق نیت سے بڑا گہرا ہے. صدق صرف ہم جیسے سمجھتے ہیں کہ زبان کا ہوتا ہے, صرف زبان کا صدق نہیں ہوتا. بزرگان دین نے بہت سارے قسم کے صدق لکھے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے کیمیائے سعادت, اللہ توفیق دے تو آپ اس میں اٹھا کر پڑھیں کہ صدق کی انہوں نے بہت ساری قسمیں لکھی. اس میں قول یعنی زبان کا بھی صدق ہے, لیکن ایک بات یاد رکھیں, یہ صدق مقابلے میں ہے نفاق کے. منافق جو ہوتا ہے اس کی علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی. حضور فرماتے ہیں منافق کی 3 نشانیاں ہیں, یعنی منافق پہچانا جاتا ہے ان سے, کوئی بھی چیز اپنی نشانیوں سے پہچانی جاتی ہے نا. تو منافق کی حضور فرماتے ہیں 3 علامات ہیں, 3 نشانیاں ہیں. بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, اور کوئی امانت رکھا ہے تو اس میں خیانت کر دے. اب غور کریے یہ تینوں کا تعلق کذب سے ہے اصل میں, یعنی منافق کاذب ہوتا ہے اور مومن سچا ہوتا ہے. مطلب کیا ہے, صدق کا ظاہر اور باطن ایک ہو, اور نفاق کے معنی کیا ہے, ظاہر اور باطن ایک نہ ہو. کیونکہ منافق کسے کہتے ہیں, منافق کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کے دل میں کفر ہو اور ظاہر میں اسلام ہو. دل میں کفر ہو, ظاہر میں اسلام ہو, اسی کو منافق کہتے ہیں. تو اس میں کیا ہو رہا ہے, کس ہو رہا ہے, اندر دل ایک ہے اس کا اور ظاہر میں لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. دھوکے باز, جو شخص مکر و فریب کرے اس کو کہتے ہیں جھوٹا. تو منافق جھوٹا ہوتا ہے, کیوں, جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, اس کی نشانی ہے یہ. جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے, دل میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے پورا نہیں کرنا ہے, لیکن کہتا ہے کر دوں گا, دے دوں گا, آ جاؤں گا. اور جب کوئی امانت رکھا ہے, یعنی لوگ اس پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ آدمی خیانت نہیں کرے گا, تو وہ دھوکہ دیتا ہے اور خیانت کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم ارشاد پاک ہے, اس کو عزیزو ذہن نشین رکھو آپ اسی نیت کے حوالے سے. حضور فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مہر دینے کے لیے وعدہ کرے لیکن نیت دینے کی نہ ہو تو حضور فرماتے ہیں وہ زانی ہے. کیا فرماتے ہیں, کئی لوگ ہوتے ہیں اندازہ نہیں کرتے,
بندو لاکھ روپے لکھ دو بھائی, دینا ہے کیا اپنے کو. تو کیا فرما رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, جو شخص مہر دینے کا وعدہ کرے لیکن نیت نہ ہو تو وہ زانی ہے, فرمائے زانی. اب شرعاً تو اس کو زانی کے حکم کے تحت سزا نہیں دی جائے گی, لیکن کیوں ایسا کہا جا رہا ہے؟ نیت اس کی صحیح نہیں ہے. نیت کی وجہ سے زبان سے تو بول رہا ہے دیتا ہوں لاکھ روپے, نیت صحیح نہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح فرمائے کہ اگر کوئی شخص قرض لے اور نیت واپس کرنے کی نہ ہو تو وہ چور ہے, فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں یعنی لیتے وقت ارادہ ہے, لے تو لے, اس کے بعد بتائیں گے انشاءاللہ ان کا, ایسے کہہ رہتے قرض بول کے لے لو, نہیں دے رہا ہے, یا لیے وقت نیت نہیں رہتی لوٹانے کی, تو حضور اس کو چور ہے فرما رہے ہیں. کیوں؟ نیت کی وجہ سے. تو یہ تمام باتوں کے بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ نیت کی اہمیت کو ہم سمجھیں. تو علماء ہمارے کہتے ہیں کہ صرف سچ زبان کا نہیں ہوتا, سچ ارادے کا بھی ہوتا ہے, سچ عزم کا بھی ہوتا ہے. سچ کی بہت ساری قسمیں علماء نے بیان کی ہے. یعنی مثال کے طور پہ انسان کے عمل کا سچ کیسا ہوتا ہے؟ اب میں داڑھی رکھ کے, ٹوپی پہن کے, شملہ پہن کے, شایا پہن کے, بڑا مذہبی آدمی بن کے آپ کے سامنے کھڑا ہوں, تو عام طور پہ آپ جو بھی حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ بھائی بڑے مذہبی آدمی ہیں. پھر میں تقریر بھی کر رہا ہوں اس کے اوپر, اللہ رسول کے باتیں بھی بیان کر رہا ہوں, تو اور آپ کو خیال ہوتا ہے کہ بڑے مذہبی آدمی ہیں. تو اگر میرے دل میں جیسے میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں دینداری نہ ہو تو یہ عمل کا جھوٹ ہے, دھوکہ ہے ایک طرح کا. یہ ہر فرد کے بارے میں ہے. میں اپنی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ کے دیکھنا چاہیے, ہمیں ہر ایک کو دیکھنا چاہیے. اگر کوئی آدمی کے اندر وقار اور متانت ہے ہی نہیں, علماء کہتے ہیں دل کے اندر اس کے بے چینی اور گھبراہٹ ہے لیکن بڑے متانت سے پیش آ رہا ہے لوگوں سے, یا کوئی شخص کسی کے بارے میں دل میں خلوص محبت نہیں رکھتا لیکن زبان سے بڑا اظہار محبت کر رہا ہے, تو کہتے ہیں کہ یہ سب کذب ہے. تو اس کے مقابلے میں صدق ہے. تو جو صدق والا ہوگا وہ کیا کرے گا؟ دل میں بھی محبت رکھے گا, زبان بھی اس کی محبت سے بھری ہوئی ہوگی. دل میں بھی نیکی رکھے گا, ظاہر کو بھی اپنے نیکی سے آراستہ کرے گا. دل میں بھی نیکی کا عزم کرے گا اور پھر اس عزم کے اوپر پختہ رہے گا. یہ عزم کی اس کی سچائی ہے. ایسے ہی زبان بھی اس کی سچ بولے گی, خلاف واقعہ نہیں بولے گی. اب جہاں تک صدق کے فضائل کی بات ہے تو اس کی بڑی تفصیل ہے کتابوں میں, حدیث میں, قرآن میں. صدق کی فضیلت, تاکید وغیرہ بھری پڑی, اگر میں اس کے حوالے دوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. مقصود یہ ہے کہ بات کو سمجھانا. تو نیت کے اندر بھی انسان کے صدق ہونا چاہیے, یعنی سچی نیت ہونی چاہیے, اچھی نیت ہونی چاہیے, بری نیت نہ ہو, مکر دل میں نہ ہو, فریب دل میں نہ ہو, کسی کو ایذا پہنچانے کا دل میں خیال نہ ہو. اس کو کہتے ہیں صدق نیت. اور صدق میں اعلیٰ مرتبہ ہے اخلاص. صدق نیت تو یہ ہے کہ انسان کے ظاہر اور باطن میں فرق نہ ہو, اور اخلاص یہ ہے کہ اس کا ہر کام اللہ کے لیے ہو. اخلاص جو لفظ ہے اس کا مادہ عربی ہے خے لام سواد, خلصا. تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایسی کوئی شے جس میں ملاوٹ نہ ہو, خالص, پیور. انگریزی میں اس کو پیور کہتے ہیں. پیور ملک کیا معنی ہوتے ہیں؟ اس میں صرف دودھ ہے بھائی, اس میں کچھ بھی نہیں ملا. ایک خطرہ بھی پانی اگر کوئی ملا دے تو اس کو پیور نہیں کہیں گے. زیادہ امپیور نہیں ہے لیکن پیور اس وقت تک رہے گا جب تک دودھ دودھ رہے. اس میں کوئی اور چیز مل گئی, اب وہ دودھ نہیں رہا. دودھ اپنی اصلی حالت میں لیکن اس میں کوئی اور چیز بھی مل چکی ہے, آمیزش ہو گئی. تو اخلاص کی تعریف علماء نے یہ بیان کی ہے کہ کوئی بھی کام جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرے اس کو کہتے ہیں اخلاص. اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہی حکم دیا ہے کہ ہم اپنے تمام دین و دنیا کے امور میں, صرف دین کے نہیں, کیونکہ دین کے امور میں تو اخلاص کی ضد ریا ہے. ریا کہتے ہیں دینداری کا دکھاوا کرنا, اپنے پارسائی کا دکھاوا کرنا, اپنے نیکوکار ہونے کا دکھاوا کرنا. اس کو تو حضور نے فرمایا چھوٹا شرک ہے. اپنے دنیا کے کاموں میں بھی ہم کو اخلاص اختیار کرنا چاہیے. وہ کیسے؟ کھانا دنیا کا کام ہے, سونا دنیا کا کام ہے, بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنا دنیا کا کام ہے, تجارت بزنس دنیا کا کام ہے. لیکن مومن کا کوئی دنیا کا کام بھی صرف دنیا کا نہیں ہوتا. مومن کا ہر کام دین کا کام ہوتا ہے. وہ کب ہوتا ہے؟ جب مومن نیت یہ کر لے کہ میں کھا رہا ہوں اور اس کھانے سے میرا رب مجھ سے راضی ہو, اور اس کے لیے شرط ہے کہ وہ حلال کھائے. کھا تو حرام رہا ہے اور نیت کر رہا ہے اللہ راضی ہو جائے. اللہ اور ناراض ہوگا کیونکہ اللہ نے حرام کھانے سے منع کیا, تو وہ کھا رہا ہے حرام اور نیت کر رہا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. تو کیسے اللہ راضی ہوگا؟ یعنی آپ ناراض کر رہے ہیں اللہ کو الٹا. تو تمام امور دنیا میں بھی نیت ہماری کیا ہونی چاہیے؟ اللہ راضی ہو جائے. علم سیکھ رہے ہیں, عمل کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, یہ مذہبی چیزیں, اس میں تو نیت یہی ہونی چاہیے. لیکن آپ یاد رکھیں کہ اگر کوئی نیکی کا کام کر کے لوگ اس کو چاہیں اس بات کی نیت کر لیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریا. اور ریا کی بڑی مذمت قرآن مجید میں آئی ہے, احادیث مبارکہ میں آئی ہے. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ کے حضور میں لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے بتا تو نے کیا نیک کام کیا. نیک کام تو بہت کرتے اپن, مگر بعض کاموں پہ فخر رہتا بندوں کو. جیسے ایک صاحب ہے, بہت سے نیک کام, نماز پڑھتے, روزہ رکھتے, کیا کرے میں تبلیغ کرا دین کی, فخر ہے اس پر, اس کو میں قرآن یاد کر لیا, فخر ہے اس کو. یا اور بھی ایسی کوئی کام پہ ہر بندے کو فخر رہتا, بعض جنوں کو بعض پہ چیزوں پہ, بعض جنوں کو بعض چیزوں پہ. تو وہ بندہ بولے گا مولا میں قرآن جو ہے کا علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے یہ کام بظاہر تو کوئی بھی ایسا کرا, بولے تو آپ کے میرے جیسے لوگ کیا بولیں گے؟ اچھا کام ہے بولیں گے نا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں میرے بندے تو نے یہ کام تو کیا, مگر تیرا اس سے مقصود کیا تھا, تیری نیت کیا تھی؟ لوگ تیری عزت کریں,
لوگ تجھے چاہیں کہ تو قرآن کا علم سیکھا، لوگوں کو سکھایا اور تجھے وہ مل گیا. یعنی دنیا میں لوگ تو عزت کر لیے، مولوی صاحب ہے، حافظ صاحب ہے، خطیب صاحب ہے، مرشد صاحب ہے، جو بھی صاحب آئے ہیں ان کی عزت ہو گئی. اگر نیت ان کی یہ تھی، میں کسی کی نیت کے اوپر کوشچن نہیں کر رہا ہوں، ان کی ایسی ہے، کوئی ہو، میں ہو، آپ ہو، کسی ہے، سب کے لیے نیت. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیری عزت ہو گئی دنیا میں، اب یہاں تیرے لیے کچھ نہیں ہے. فرشتوں کو کہوں گا اس کو جہنم میں لے جاؤ. کس کو؟ قرآن کے عالم کو. قرآن کے عالم کو جہنم میں ڈالا جائے گا. ہم سوچ سکتے ہیں قرآن کا کوئی عالم جہنم میں جائے گا؟ کیوں جا رہا انہیں؟ محض اپنے نیت کی وجہ سے. ریا اس کو کہتے ہیں. کیا؟ دینداری کو کیش کر لیا. ہمارے عرف میں دینداری کو کیش کر لیا. ایسے ہی ایک شخص کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تو کیا کرا؟ تو بولیں گے میں جہاد کی، اللہ کی راہ میں جان قربان کر دیا. تو اللہ فرمائیں گے ہاں بے شک تو نے جہاد کی، جان بھی قربان کی، لیکن تیری نیت کیا تھی؟ لوگ تجھے مجاہد اور بڑا بہادر کہیں، تیری اس نیت کی وجہ سے تیرے اس عمل کا کوئی اجر نہیں ہے. حکم ہوگا اس کو بھی لے جاؤ جہنم میں. ایسے ہی ایک سخی کو لایا جائے گا جو راہ خدا میں خوب پیسے خرچ کرتا تھا، اس کا بھی وہی حشر ہوگا. تو اس حدیث پاک سے کیا بات پتہ چلی؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ظاہری طور پہ بہت اچھے عمل کی کوئی حیثیت نہیں. عمل بھلے ہی تھوڑا ہو لیکن نیت درست ہو، اس کو کہتے ہیں اخلاص. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. کیا فرما رہے ہیں؟ وما امروا، نہیں ان کو حکم دیا گیا، اس کو اللہ کے بندوں کو، ہمارے کو، آپ کو. وما امروا الا لیعبدوا اللہ، مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، اپنے دین میں مخلص بن کے اللہ کے لیے اپنے دین میں عمل کریں. تو عزیزو ایک بات بنیادی طور پہ ذہن رکھ لو، مومن کا کوئی کام دین کے علاوہ نہیں ہوتا. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں کاروبار کر رہا ہوں، یہ دنیا ہے. اس وقت دنیا بنتا ہے جب وہ دنیا ہی کے لیے وہ کام کرے. اگر وہی کام وہ اللہ کے لیے کرے تو اس کو ثواب ملے گا. مثلا ایک بندہ تجارت کر رہا ہے اور حلال روزی حاصل کرنے کی نیت ہے، اور وہ روزی اس لیے حاصل کرے تاکہ وہ اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرے، بچا رہے سو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور یہ اس لیے چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، تو تجارت کرنا اس کا باعث ثواب ہو گیا. لیکن اس کے برعکس کو یہ نیت کر رہا ہے تجارت سے، لوگ بہت کما رہے ہیں بھائی، کدھر چلے جا رہے ہیں، چاندوں پہ جا رہے ہیں، بلڈنگاں بنا رہے ہیں، میں بھی ایسی کمانا، خوب بلڈنگاں بنانا، گاڑیاں لینا، وہ لینا، لوگوں میں عزت ہو جانا، واہ واہ ہو جانا. پکا دنیا دار ہے. اس کو اجر تو چھوڑ دو، الٹا عذاب ہوں گا کہ کیا دنیا کے واسطے تو اپنے جو ہے محنت کرا، جو سب چھوڑ کے آ گیا، تو یہیں رہنے والا ہے سب. تو اس واسطے کیا حکم دیا گیا؟ ہر کام کرو اللہ کے لیے. نیت بڑی اہم ہے. تو نیت چاہ کو کہتے ہیں. چاہ، ہماری چاہ کیا ہو جائے؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، یہ چاہو بندے کی. ارادہ اس کے بعد آتا ہے، لیکن کوئی چاہ جب ہوتی ہے اس کے تحت ارادہ بنتا. یعنی انسان کسی چیز کی پہلے دل میں چاہت لاتا ہے اور اس چاہت کے تحت کوئی چیز کرنے کا ارادہ کرتا ہے، پھر اس کے پاس قدرت ہو تو وہ عمل ظہور میں آتا. تو اس ترتیب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ہماری ساری کوششیں کیا ہونا چاہیے؟ ہماری نیت درست. تو اخلاص کی بڑی اہمیت ہے. اس حوالے سے واقعہ بیان کرتا ہوں میں آپ کو. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، نیک، عبادت گزار، اللہ والا آدمی تھا. تو انہیں ایک دن جا رہا تھا راستے سے، تو دیکھا لوگ جھاڑ کو پوج رہے ہیں. تو اس کو آیا غصہ، ارے لوگ جھاڑ کی عبادت کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں. تو انہیں جا کے جلدی کلاڑی لایا اور جھاڑ کاٹنا چاہتا تھا. تو ایک شخص آ کے اس کو روک دیا، روک کے بولا کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بولے جھاڑ کاٹ دے رہے ہیں. تو بولے کیوں کاٹ رہے ہیں؟ تو بولے شرک ہو رہا، میرے کو پسند نہیں آ رہا، میں شرک ختم کر دینا چاہ رہا ہوں. تو انہیں بولا اللہ تعالیٰ حکم دیا تمہارے کو ایسا، تم نبی ہے، کوئی رسول ہے، وہی آئی. تو بولے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مگر میں ایک مسلمان ہوں، نیک آدمی ہوں، اور میں یہ سب برا ہی نہیں دیکھ سکتا، مٹا دینا چاہ رہا ہوں. تو بولے جاؤ بھائی جاؤ، سب کام کرو اپنا، تمہارے کو کیا ضرورت پڑی؟ تم اگر یہ کام کر بھی دیں گے، یہ جھاڑ کاٹ دیے، تو شرک کرنے والے کیا چھوڑ دیتے، شرک دوسرا جھاڑ پکڑ لیتے. بہرحال ایسا بولنے لگے. تو انہیں بولا میں مانتے ہی نہیں، میں کاٹے بغیر نہیں چھوڑتا. اب دونوں میں اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا. جھگڑا ہوتے ہی یہ عابد صاحب کیا کرے، اٹھا کے وہ شخص کو جو شیطان تھا انسان کی شکل میں، پٹک دیے اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے، حاوی ہو گئے اس کے اوپر. تو انہیں فوری اپنا پتا پھینکا. جیسا کہ شیطان کے پاس کئی پھندے رہتے انسان کو بھٹکانے کے. نیکی سے نہیں بھی روک سکا تو لیٹ کرا دیتا نیکی. بالکل نیکی سے اس کو دور نہیں بھی کر سکا تو نیت بدل دیتا، کچھ بھی کر دیتا ایسا. اس کے پاس بہت پھندے ہیں جس میں ہم پھنسے ہوئے. تو فوری اس کو بولا دیکھو بھائی تم میرے کو مار کے کر کے یہ کر بھی لیے تو فائدہ نہیں ہے. دیکھو تمہارے ایک فائدے کی بات بتاتا ہوں، وہ کیا ہے کہ میں روزانہ 2 دینار تم کو پہنچا دیتا ہوں، تم اللہ اللہ کرو، دینارہ خرچ کرو، مزے میں رہو. تمہارے کو قیامت کے دن پوچھنے ہوں گے یہ چھاڑ کے کو نہیں کاٹا بول کے، تم اپنا کام کرو نا. تو یہ اس کا پھندا جو پھنس گیا، یہ اٹک گیا اس میں. ہاں بھائی صحیح ہے، میں کاٹا تو کیا، نہیں کاٹا تو کیا، میرے کو حکم بھی نہیں ہے اور میں اللہ اللہ کر رہا ہوں تو میرے کو اللہ اجر دیں گا اس کا، بلکہ راضی ہو کے چلے گا پلٹ کے. اب روزانہ انہوں نماز پڑھنا، مصلی کے نیچے 2 دینار مل جاتے تھے. 2-3 دن ملے، اس کے بعد بند ہو گئے. تو آیا غصہ، ان کو دھوکہ دے دیا، بولے جھوٹ بول دیا، نکلے پھر تک کلاڑی لے گئے. پھر ویسے ہی آ گیا انہیں. پھر دونوں میں بحث ہوئی. مختصر یہ کہ اب جب جھگڑا ہوا تو انہیں اٹھا کے ان کو پٹک دیا اور ان کے سینے پہ بیٹھ گیا. بولا آپ گردن توڑ دیتا ہوں، ہلا تو. تو انہوں حیران ہو گئے، بولے بھائی میں واپس چلے جاتا ہوں، میں ارادہ ترقی کر دیتا ہوں یہ سب کاموں کا، لیکن میرے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، پہلی مرتبہ جب آپ سے مقابلہ ہوا تو میں آپ کو شکست دے دیا، اب اس کا الٹا کیوں ہو گیا؟ تو شیطان بولا پہلی مرتبہ جب تو آیا تو مخلص تھا، اب جو آیا دیناروں کے واسطے آیا، اس واسطے تیری قوت زائل ہو گئی اور اس وقت اللہ کی تائید تیرے شامل حال تھی. تو اس واقعے سے کیا پتا چلا؟ یہ پتا چلا اخلاص جہاں ہوتا ہے وہاں قدرت اور قوت ہوتی، اور جہاں اخلاص ختم ہوا روح نکل گئی. سمجھو آپ عمل کی، عمل بظاہر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس کی مثال کیسی ہے؟ کاغذ کے پلا.
کاغذ کے پھول کتنے بھی اچھے دکھو خوشبو نہیں رہتی اس میں, سینٹ مار بھی دیے تو ٹکتی نہیں, اور ہاتھ لگا کے دیکھے تو معلوم ہو جاتا کاغذ کا پھول ہے, دل کو وہ سکون نہیں ملتا جو اوریجنل پھول سے ملتا. تو ایسے ہی عمل میں اگر کوئی عمل بظاہر کتنا ہی اچھا ہو لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں ہے, اللہ کے پاس ویلو نہیں ہے. ہو سکتا بندوں میں آپ پسندیدہ ہو جائیں, بندے آپ کی صورت, داڑھی, ٹوپی, شملہ, شایا, تقریر اور بھی آپ کی خدمات دیکھ کے آپ کو بہت پسند کریں, اللہ کے پاس کوئی اجر نہیں ہے بلکہ گناہ ہے ایسا کرنا, کیونکہ اس نے دینداری کا دکھاوا کیا. تو اپنے اعمال کے اندر ہم کو اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمارا عمل ہو, کہنے والے کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا سننے والوں کے لیے ہے. توفیق اللہ کے ہاتھ ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے, ہمارے تمام اعمال میں ہم کو مخلص بنائیے, ریا سے ہم کو بچائیے, ظاہر و باطن کے نفاق سے ہم کو بچائیے. اے اللہ ہمارے اعمال, ہمارے اخلاق, ہماری نیتوں کو سنوار دیجیے, ہم سے راضی ہو جائیے, ہم سے راضی ہو جائیے. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.